الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ محترم احباب، گزشتہ دروس میں سورۃ الفاتحہ کے حوالہ سے کچھ نہ کچھ گزارشات عرض کر چکے ہیں۔ لیکن سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کو کسی حد تک مکمل کرنے کے بعد اب ایک اہم مسئلہ اس کے متعلق کچھ بات عرض کرنی ہے۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے تو کیا اس کے بعد آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے یا پست آواز سے کہنی چاہیے امام کو اور مقتدیوں کو؟ ظہر اور عصر کی نمازیں تو سری نمازیں ہیں، ان میں تو امام کی قرات ہی پست ہوتی ہے، وہاں پر آمین کو پست رکھنے پر ساری امت کا اتفاق ہے۔ مسئلہ فجر، مغرب اور عشاء کیا ہے کہ فجر کے اندر امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے، مغرب کی اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں بھی امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے، اور پھر آمین کہنی ہوتی ہے۔ تو کیا یہاں پر آمین بلند کہی جائے گی یا پست کہی جائے گی؟ بلند آواز سے آمین کہنے کو آمین بالجہر کہا جاتا ہے، اور پست آواز سے آمین کہنے کو آمین بالسر کہا جاتا ہے۔ ہمارا احناف کا موقف یہ ہے کہ آمین خواہ سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، امام نے بھی پست آواز سے ہی کہنی ہے اور مقتدی نے بھی پست آواز سے ہی کہنی ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی گزارش میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آمین جو ہے یہ ایک دعا ہے۔ آمین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ قبول کر لے، یہ اس کا مفہوم ہوتا ہے، اور یہ ایک دعا ہے۔ اس کا دعا ہونا یہ کہاں سے ثابت ہوگا؟ تو اس حوالہ سے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور قرآن حکیم کی ایک آیت مبارکہ اور اس آیت مبارکہ کے حوالہ سے مفسرین کی رائے، یہ چیزیں جب ہم دیکھیں گے تو بڑا واضح طور پر سامنے آ جائے گا کہ آمین ایک دعا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ملتا ہے کہ ان اللہ عطانی التامین، اللہ نے آمین مجھے عطا کی ہے۔ وَلَمْ يُؤْتَهُ أَحَدٌ مِّنَ النَّبِيِّينَ قَبْلِي، اور میرے سے پہلے نبیوں میں سے کسی کو بھی آمین عطا نہیں ہوئی، إِلَّا أَن يَكُونَ اللَّهُ قَدْ آتَاهُ ہارون، ہاں مگر اللہ رب العزت نے ہارون علیہ السلام کو آمین عطا کی تھی۔ یدعو موسیٰ و ہارون یؤمنو، موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات دعا کر رہے تھے اور ہارون علیہ الصلاۃ و تسلیمات آمین کہہ رہے تھے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ اللہ۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں دعا کی نسبت کی ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور آمین کی نسبت کی ہے حضرت ہارون علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی طرف۔ میں نے تو دلیل دینی تھی کہ بھئی آمین بھی دعا ہے، لیکن بظاہر یہ جو حدیث مبارکہ میں نے پیش کر دی یہ تو اس کا الٹ بول رہی ہے۔ یہ تو کہہ رہی ہے کہ موسیٰ دعا کر رہے تھے اور ہارون آمین کہہ رہے تھے، تو دعا کو حضرت ہارون کی جو آمین ہے اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں شمار نہیں کیا۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب اس کے ساتھ ہم قرآن حکیم کی آیت مبارکہ ملائیں گے تو بات واضح ہو جائے گی۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 89 کے اندر اللہ رب العزت اس کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں قد اجیبت دعوتکما، کہ تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا گیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام دعائیہ کلمات کہہ رہے تھے اور ہارون علیہ الصلاۃ و تسلیمات صرف آمین کہہ رہے تھے، جو بظاہر دعائیہ کلمات اور ہوتے ہیں وہ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن قرآن نے واضح کر دیا کہ ان کا آمین کہنا بھی دعا تھا۔ اللہ اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عطا رحمہ اللہ کے حوالہ سے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ الآمین دعا، کہ آمین دعا ہے۔ اور یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ قد اجیبت دعوتکما، کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سارے دیگر مفسرین، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تقریباً ہر مفسر ہی وہ یہی بات لکھتا ہے کہ دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ مراد یہ ہے کہ دعا موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے اور ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے، اور اس کو بھی اللہ نے دعا ہی شمار کیا ہے، اور اللہ نے دونوں کی دعا کا ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال آمین کے متعلق یہ واضح ہو گیا کہ آمین ایک دعا ہے۔ اب پھر قرآن حکیم سے ہم پوچھتے ہیں کہ دعا کے اندر بہتر انداز کیا ہے؟ تو قرآن حکیم یہی ظاہر کرتا ہے کہ دعا کے اندر بہتر انداز یہی ہے کہ دعا کو پست رکھا جائے۔ اللہ اللہ۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو، پست آواز سے پکارو، انہو لا یحب المعتدین، وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو قرآن حکیم دعا کا اسلوب، دعا کا یہ ایک ادب بتا رہا ہے کہ دعا پست آواز سے ہونی زیادہ مناسب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو گیا کہ اپنے رب کو پکارنا ہے تو ہم کیسے پکاریں؟ کیا اونچی آواز سے پکارا کریں یا پست آواز سے پکارا کریں؟ تو جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں۔ اور وہ سوال کیا ہو رہا تھا کہ ہم رب کو اونچا پکاریں یا پست پکاریں؟ اس کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اونچا پکارنا کوئی ضروری نہیں، رب تو قریب ہے، پست ہی پکارو۔ تو پست پکارنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا زکریا علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا طرز دعا قرآن حکیم کے اندر باقاعدہ ذکر فرمایا ہے کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیہ، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا علیہ الصلاۃ و تسلیمات پر کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، پست آواز سے پکارنا، خفیہ پکارنا۔ اور قرآن حکیم یہ بھی فرماتا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کر۔ بعض نے کہا کہ آمین جو ہے یہ ذکر ہے، تو پھر اگر ذکر ہے تو تب بھی وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کر۔ تو بہرحال آمین دعا ہے، اور دعا کا بہتر انداز قرآن حکیم سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ پست ہونی چاہیے۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نماز کے جتنے کلمات ہیں وہ سارے کے سارے پست آواز سے ہی ان کی اصل ہے۔ صرف جہاں کچھ سنانا مقصود ہوتا ہے نا، وہاں آواز بلند ہوتی ہے۔ ساری نماز ہمیں یہ جو ہے وہ چیز دکھا رہی ہے۔ مقتدی نے آمین میں چلو اختلاف ہو گیا، لیکن باقی ساری امام تو پست، نماز تو پست ہی پڑھنی ہے نا۔ جو منفرد ہے اس نے ساری نماز پست آواز سے ہی پڑھنی ہے۔ تو نماز کے اندر اصل جو ہے وہ پستی ہے۔ جہاں کچھ سنانا مقصود ہو اس کو بلند کرنا ہے، اور وہ سنانا مقصود ہوتا ہے امام کے لیے کہ امام کی مقتدیوں نے اقتداء کرنی ہے۔ امام اگر سنائے گا نہیں کہ میں اب اللہ اکبر کہہ رہا ہوں تو مقتدیوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ پہلی صف والے چلو امام کو دیکھ لیں گے، پچھلی صفوں والے جو ہیں وہ امام کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ امام نے رکوع جانا ہے، اگر وہ بلند آواز سے نہیں بولے گا تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہاں سنانا مقصود ہے، اور وہ سنانے کی ضرورت کس کو ہے؟ امام کو ہے۔ تو اس لیے تکبیرات جو ہیں وہ اونچی آواز سے ہو جاتی ہیں۔ اور کچھ سنانا مقصود کیا اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کا حصہ کہ قرآن حکیم نماز کے اندر سنایا جائے، جہری نمازوں کے اندر وہ اللہ کی طرف سے متعین ہوا، تو وہ سنانا ہے تو وہ بھی پھر بلند آواز سے ہے۔ لیکن آمین جو ہے اس کے سنانے کا کوئی اہتمام لازم ہونا وہ کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ آمین جو ہے اس کا سنانے کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کی کوئی ضرورت وہ واضح نہیں ہے۔ تو جب اس کا سنانا کوئی مقصود نظر نہیں آتا تو پھر جب باقی ساری نماز جو ہے اس کے اندر اصل خفا ہی ہے، پست کرنا ہی ہے، تو اس کو بھی پھر پست کرنا ہی اولا ہوگا۔ یہاں پر میں یہ بات بھی ذکر کر دوں
کہ مسئلہ صرف اولا اور خلاف اولا کا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی شدت نہیں کرنی چاہیے کہ بھئی جو بلند آواز سے تکبیر جو ہے آمین کہے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، یا جو پست کہے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ نہیں، نماز دونوں فریقوں کی ہو جاتی ہے، صرف بہتر کیا ہے اور کم بہتر کیا ہے، زیادہ بہتر اور کم بہتر کا رول ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے نا کہ تحقیق کر کے جو زیادہ بہتر ہے اس کو اختیار کر لیا جائے۔ تو صرف اس لیے جو ہے وہ ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ صرف تحقیق لوگوں کے سامنے آ جائے کہ بھئی زیادہ بہتر کیا ہے، تو جو زیادہ بہتر ہے اس کے اوپر عمل کر لیں۔ لیکن اگر کوئی ہمارے دلائل سے متفق نہیں ہوتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بلند آواز سے آمین کہتا ہے، کہتا رہے، ہم اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے کہ اس کی نماز کے اندر کوئی خلل آ گیا ہے، نماز کے اندر خرابی آ گئی ہے، یا وہ کوئی مکروہ کر رہا ہے، ایسا کوئی فتویٰ ہم نہیں لگاتے، صرف اولا اور خلاف اولا کا معاملہ ہے۔ اللہ واللہ۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف۔ بخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور حدیث کی کئی دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے، صحیحین کے اندر موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اب یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اگر آمین امام کی بھی ہوتی بلند اور مقتدیوں نے بھی بلند کہنی ہوتی تو پھر زیادہ مناسب یوں لگتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے کہ جس طرح پہلے فرمایا کہ جب امام اذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، تو یہاں پر بھی مناسب یوں لگتا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہتے کہ اذا امن فامنوا، کہ جب وہ آمین کہے تم آمین کہو۔ زیادہ مناسب تو یہ بظاہر لگتا ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح یہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، تو اس کا تقاضا یہی ہے، اور جو ہے یہ ظاہر سی بات ہے کہ آمین کا جب ذکر ہو رہا ہے تو امام کی آمین کے ساتھ ہی آمین کہنی ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ امام سے پہلے نہ ہو جائے، یقیناً امام کے بعد ہونی چاہیے، امام سے پہلے نہیں ہونی چاہیے۔ تو زیادہ بہتر بظاہر تو یہ لفظ ہی لگتے تھے نا کہ اذا امن فامنوا کہا جاتا کہ جب امام جو ہے وہ آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ تو اس میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام کا پھر آمین پست ہے نا، اگر امام کا آمین اونچا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ آمین کہنے کی بات کرتے، لیکن امام کا آمین بھائی تم نے سننا کوئی نہیں نا، لیکن جس وقت وہ الضالین کہہ لے نا تو پھر سمجھ جاؤ کہ اس کے بعد اس نے آمین کہنا ہے، تو پھر تم بھی آمین کہو۔ موقع تو امام کے آمین کہنے کے ساتھ آمین کہنے کا ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ آمین امام کی تو ہوگی پست، وہ تو تمہیں سنی نہیں دے گی۔ تو اگر میں یوں کہوں کہ امام کی آمین کے ساتھ آمین کہو تو چلو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ امام جب الضالین کہہ چکا ہے تو اس کے بعد ہی اس نے آمین کہنی ہے، لیکن وہ چونکہ پست ہوتی ہے تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ جو ہے وہ امن فامنوا کے نہیں بولے، بلکہ کہا کہ اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اللہ واللہ۔ اب جس وقت یہ ہم بات پیش کرتے ہیں
تو پھر ہمارے احباب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک روایت میں وہ لفظ بھی ہیں کہ اذا امنا فامنو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پھر ظاہر ہو گیا نا کہ امام کی آمین اونچی ہوگی تو تبھی پتہ چلے گا نا مقتدیوں کو کہ اب امام نے آمین کہی ہے تو پھر آمین ہم نے بھی کہنی ہے۔ تو وہ ایک روایت اس حوالہ سے پیش کرتے ہیں۔ ایک روایت میں مانتا ہوں، اور حدیث بھی صحیح ہے، میں اس کو ضعیف نہیں کہنا چاہوں گا، حدیث صحیح ہے، عدل کے مطابق ہی میں بات کروں گا، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ دیگر کئی ساری روایات کے اندر یہی ہے کہ امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، یہ بڑی ساری روایات میں ہے۔ دوسری طرف وہ ایک روایت میں ہے، حالانکہ بظاہر یہ ہے کہ مناسب تو وہ لفظ تھے۔ تو اگر واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لفظ جو ہے وہ ان کی ہی ترغیب دی تھی، وہی بات فرمائی تھی، تو پھر وہ لفظ جو ہے وہ کثرت سے روایات میں آتے ہیں، نہ وہ صرف ایک روایت میں آتے ہیں، کئی ساری روایات میں یہی لفظ آتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ایک روایت میں اگر وہ لفظ آ بھی گئے نا، اس سے اس کا جہر ثابت کوئی نہیں ہو جاتا، کیونکہ اس میں اتنا ہی ہے نا کہ جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو۔ تو اس سے یہ لازم نہیں کہ امام کی آمین تم سنو گے تو تمہیں، جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہو چکا تو اب پتہ ہے کہ آمین کہنی ہے اس نے، اس لیے موقع کا تو پتہ چل چکا ہے۔ جب موقع کا پتہ چل چکا ہے تو اس لیے ایک دفعہ تعبیر یہ بھی ہو گئی کہ جب وہ آمین کہے تمہیں پتہ تو چل ہی جائے گا نا کہ وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک کہہ چکا ہوا ہے، تمہیں پتہ تو چل ہی جائے گا نا کہ اب اس کے آمین کہنے کا وقت ہے۔ سنے تمہیں نہیں بھی گیا پھر بھی تم اس وقت آمین کہو، تو اس سے جہر واضح کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن جو ہماری دلیل ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بظاہر زیادہ مناسب لفظ ہیں ان کو چھوڑ کر جو دوسرے لفظ ہیں ان کو اختیار کیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کئی طرق سے جو ہے وہ یہی لفظ آتے ہیں، تو پھر یہ والے لفظ جو ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ معاملہ کرنا ہوگا۔ وہ دوسرا جو ہے وہ وقت کے لحاظ سے خود بخود پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ ولا الضالین کہنے کے بعد ہی آمین ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ وہ الفاظ بھی سامنے آ گئے کہ جب وہ آمین کہے تمہیں پتہ تو چل چکا ہوگا کہ اس نے کب آمین کہنا ہے، تو تم بھی کہہ لو۔ لیکن اکثر جو لفظ ملتے ہیں روایات میں، جیسا کہ میں ابھی روایات پیش کرتا ہوں، تو وہ یہی ملتے ہیں کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اللہ اللہ، پہلے میں نے جو پیش کیے وہ بخاری کے لفظ۔ مزید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جس وقت امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ فإنہ من وافق قولہ قول الملائکۃ، جس کی بات فرشتوں کی بات کے موافق ہو گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے جو پہلے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے گئے۔ اب فرشتوں کی آمین ہم سنتے ہیں، فرشتوں کی آمین ہم سنتے نہیں نا، تو پھر موافقت کس وقت ہوگی؟ اگر فرشتے پست کہہ رہے ہیں اور ہم اونچی کہہ رہے ہیں یہ تو موافقت نہیں بنے گی۔ تو فرشتوں کی آمین پست ہے تو پھر ہماری آمین اس کے موافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، تو موافق تبھی بنے گی کہ ہماری آمین بھی پست ہوگی۔ اگر ہماری آمین بلند ہوگی تو یہ تو فرشتوں کی آمین کے خلاف ہو جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو جائے اس کے پہلے گناہ معاف ہو گئے۔ بخاری کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر، نسائی کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت دوسرے الفاظ صحیح مسلم کے، اذا قال القاری غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جس وقت پڑھنے والا یہ کہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال من خلفہ آمین، تو جو پیچھے ہے وہ کہے آمین، فوافق قولہ قول اہل السماء غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کی بات جب آسمان والوں کی بات کے یعنی فرشتوں کی بات کے موافق ہو جائے گی
تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اللہ اللہ۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، قال اذا قال الامام، جب امام یہ کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے لفظ وہ کہے، فقال آمین، تو آمین کہے، فوافق آمین اہل الارض آمین اہل السماء، پس موافق ہو گئی زمین والوں کی آمین آسمان والوں کی آمین کے، تو غفر للعبد، تو بندے کے لیے معاف کر دیے گئے، ما تقدم من ذنبہ، جو بھی اس کے پچھلے گناہ ہیں۔ یہ گناہوں سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں، یہ صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ جو ہیں ان کے لیے توبہ ہی لازم ہوتی ہے۔ اللہ اللہ۔ مثل من لا یقول آمین، اس بندے کی مثال کہ جو آمین نہیں کہتا، کمثل رجل غزا مع قوم، اس کی مثال اس بندے کی طرح ہے کہ جس نے جہاد کیا کچھ لوگوں کے ہمراہ، فاقترعوا، پھر انہوں نے قرہ اندازی کی، فخرجت بہا سہامہم، قرہ اندازی کے ذریعے ان کے حصے نکلے، ولم یخرج سہامہ، اور اس کا حصہ کوئی نہ نکلا، فقالا، یہ کہنے لگا، لما لم یخرج سہمی، میرا حصہ کیوں نہیں نکلا، فقیلا، تو کہا جائے گا، انکا لم تقل آمین، تم نے آمین جو نہیں کہا، تو جس طرح تم نے آمین نہیں کہا تو موافقت نہیں کی، تو پھر تیرا حصہ بھی کوئی نہیں۔ تو آمین بڑی اہمیت ہے آمین کی، لیکن وہ فرشتوں کی آمین کے موافق ہونی چاہیے، اور فرشتوں کی آمین ہم کبھی نہیں سنتے، تو پھر ہماری بھی جو ہے وہ سنی نہیں جانی چاہیے، پست آواز سے ہونی چاہیے۔ مسند احمد، نسائی، سنن دارمی، آثار السنن، صحیح ابن حبان کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال اذا قال الامام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم آمین کہو، فإن الملائکۃ تقول آمین، پس بے شک فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ یہاں پر باقاعدہ اظہار ہو گیا کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اگلے لفظ جو ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں کہ وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ آمین، اور بے شک جو امام ہوتا ہے نا وہ بھی آمین کہتا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بتایا کہ جو امام ہوتا ہے وہ بھی آمین کہتا ہے۔ امام اس وقت کون تھے؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بلند آواز سے آمین کہتے ہوتے تھے تو پھر تو صحابہ کو پہلے ہی پتا ہونا چاہیے تھا کہ امام آمین کہتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باقاعدہ بتایا کہ امام بھی آمین کہتا ہے تاکہ صحابہ کو پتا چل جائے کہ میں محمد بھی کہتا ہوں۔ تو اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہی یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے آمین کہتے تھے تو پھر یہ خاص طور پر صحابہ کو بتانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، پھر تو صحابہ کو ویسے ہی پتا ہونا چاہیے تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے اور ہم سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں۔ تو ان الامام یقول آمین، بے شک امام بھی آمین کہتا ہے، فمن وافق تامینہ تامین الملائکۃ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو جو اس کے پہلے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے گئے۔ اللہ اللہ۔ اگلی روایت میں پیش کرنا چاہوں گا، حضرت وائل بن حجر، ان کے صاحبزادے علقمہ روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت وائل سے، وہ کہتے ہیں کہ انہو صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت وائل بن حجر انہوں نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فلما بلغ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لفظوں کے پر پہنچے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو آپ نے آمین کہی، وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ، اور اس کے ساتھ اپنی آواز کو پست کر لیا، یعنی باقی قرات جو ہے وہ تو اونچی کر رہے تھے لیکن یہاں آواز کو پست کر لیا۔ تو پست آواز بھی ہلکی سی بھی آمین کہی جائے نا تو قریب جو بندہ موجود ہو تو اس کو آواز پتہ چل جاتی ہے،
تو حضرت وائل بن حجر کو وہ ہلکی سی آواز آ گئی، ان کو اتنا پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے، لیکن وہ کوئی بلند آواز نہیں تھی۔ حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پست کر لیا۔ اللہ اللہ، یہ مسند احمد، سنن ابی داود، ابو داود طیالسی، ابو یعلا، دارقطنی، مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر لفظ جو ہیں وہ اخفا کی بجائے خفضہ یا خفضہ بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ پست کر لی، معنی اس کا بھی یہی ہے کہ آواز کو پست کر لیا۔ اس روایت کے اوپر ایک اعتراض بعض احباب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اس روایت میں ایک راوی ہے حجر، ایک تو حضرت وائل بن حجر ہے نا، وہ تو صحابی ہے نا، نیچے ایک راوی ہے حجر، تو یہ حجر کے حوالہ سے شعبہ کو غلطی لگی ہے، امام شعبہ رحمہ اللہ کو غلطی لگی ہے۔ امام شعبہ رحمہ اللہ نے حجر کو ابو الانبس حجر کہہ دیا، حالانکہ یہ تو ابو السکن حجر ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ یہاں پر امام شعبہ کو غلطی لگی ہوئی ہے، انہوں نے ابو الانبس حجر کہہ دیا، حالانکہ یہاں پر راوی جو ہے وہ ابو السکن حجر ہے، ابو الانبس جو ہے وہ انہوں نے غلطی سے کہہ دیا ہے۔ میں ابھی واضح کرتا ہوں کہ امام شعبہ رحمہ اللہ کو یہاں پر غلطی نہیں لگی، لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک لمحے کے لیے میں مان لوں کہ امام شعبہ رحمہ اللہ کو غلطی لگی ہے کہ انہوں نے حجر ابو الانبس بنا دیا، حالانکہ ہے حجر ابو السکن، تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو حجر ابو السکن ہے کیا یہ ضعیف ہے؟ تو کہیں گے نہیں جی ضعیف تو نہیں ہے تو ثقہ راوی ہے۔ تو بھائی اگر غلطی لگی ہے، حجر ابو الانبس تھا، امام شعبہ نے غلطی سے حجر ابو السکن تھا، امام شعبہ نے غلطی سے ابو الانبس فرض کرو کہہ بھی دیا ہے، اول تو وہ غلطی کی نہیں، میں وہ بھی واضح کرتا ہوں، لیکن فرض کرو غلطی کر بھی لی ہے، انہوں نے حجر ابو الانبس کہہ دیا ہے، حقیقت میں یہاں پر راوی تھا حجر ابو السکن، تو یہ ابو السکن کے متعلق بھی پہلے پوچھ لو کہ کیا وہ ضعیف ہے؟ کوئی بھی اس کو ضعیف نہیں کہے گا، وہ ثقہ راوی ہے۔ تو جب ثقہ راوی ہے تو پھر امام شعبہ کو اگر غلطی لگ بھی گئی ہے تو فرق کیا پڑے گا؟ راوی تو ثقہ ہی ثابت ہو رہا ہے نا، تو جب راوی ثقہ ثابت ہو رہا ہے تو حدیث تو صحیح ہو گئی، تو جب حدیث صحیح ہوگی تو اعتراض ختم ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر امام شعبہ رحمہ اللہ کو غلطی لگ بھی نہیں رہی۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک بندے کی دو کنیتیں ہوتی ہیں، اور یہ حجر جو ہے اس کی دونوں کنیتیں ہیں، ابو السکن بھی اسی کی کنیت ہے، ابو الانبس بھی اسی کی کنیت ہے۔ اتفاقاً امام بخاری رحمہ اللہ کو دوسری کنیت کا پتہ نہیں تھا، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کہہ دیا کہ امام شعبہ نے یہاں پر غلطی کی ہے کہ یہ تو ابو السکن حجر ہے، تو انہوں نے ابو الانبس بنا دیا، حقیقت میں یہ دونوں کنیتیں اسی بندے کی ہیں۔ اللہ اللہ۔ امام رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حجر بن انبس، اس کے والد کا نام بھی انبس ہے اور اس کی کنیت بھی ابو الانبس ہے، حجر بن انبس ابو السکن ویقال ابو الانبس، حجر بن انبس جو کہ ابو السکن ہے اور اسی کو ابو الانبس بھی کہا جاتا ہے، شیخ کوفی مشہور، وہ ایک مشہور کوفی شیخ ہیں۔ ابن حبان کہتے ہیں حجر بن الانبس الکوفی، حجر بن انبس الکوفی جو ہیں وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ حجر ابو الانبس، یہ وہی شخصیت ہیں کہ جن کو حجر ابو الانبس بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حجر بن الانبس الحضرمی ابو الانبس، حجر بن انبس حضرمی جو ہیں یہ ابو الانبس ہیں، وَيُقَالُ ابو السکن کوفی، اور انہی کو ابو السکن کوفی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سارے ائمہ بتا رہے ہیں کہ یہ اسی بندے کی اصل میں دو کنیتیں ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو اتفاقاً دوسری کنیت کا علم نہیں تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید شعبہ کو غلطی لگ گئی ہے، تو انہوں نے حجر ابو السکن کی بجائے حجر ابو الانبس بنا دیا ہے۔ لیکن اگر فرض کرو کہ شعبہ کو غلطی ثابت بھی ہو جائے تو راوی تو پھر بھی ثقہ ہی ہے، تو جب راوی ثقہ ہی ہے تو پھر جو ہے وہ اس کے اندر حدیث کے اندر ضعف تو کوئی نہ آیا۔ مزید یہ کہ امام شعبہ رحمہ اللہ وہ خود ایک ثقہ راوی ہیں،
اور صرف سکہ راوی نہیں، حدیث کے امام ہیں۔ تو سکہ راوی اگر ایک اضافہ کرتا ہے نا تو اس کے اوپر اتفاق ہے کہ سکہ کی زیادت خواہ وہ سند کے اندر ہو تب بھی قابل قبول ہوتی ہے، اور سکہ کی زیادت خواہ متن میں ہو تب بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ تو اگر یہ ابو العنبس جو ہے یہ شعبہ نے جو لکھا ہے یہ صرف شعبہ نے ہی لکھا ہوتا، یہ صرف انہوں نے ذکر کیا ہوتا تو پھر بھی یہ قابل قبول ہی ہوتا، لیکن یہاں پر تو صرف اکیلے نہیں ہے شعبہ، بلکہ سفیان ثوری نے بھی جو ہے وہ ابو العنبس لکھا ہے۔ سنن نبی داود کی روایت میں سفیان ثوری سے وہ روایت ہے، اس کے اندر جو ہے ابو العنبس سفیان ثوری نے بھی لکھا ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، مدلس ہیں، تدلیس کرتے ہیں۔ ان کی تدلیس مضر ہے یا نہیں یہ ایک طویل بحث ہے، فی الوقت میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، کیونکہ میں ان کو جو پیش کر رہا ہوں نا وہ پیش ہی مطابعت میں کر رہا ہوں، دلیل میں تو میں ان کو پیش کر ہی نہیں رہا، دلیل میں تو میں پیش کر رہا ہوں دوسری روایت کو، شعبہ کی روایت کو، اور ان کو تو میں صرف مطابعت کے اندر پیش کر رہا ہوں۔ تو مطابعت کے اندر جس وقت پیش کیا جائے نا تو پھر یہ بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی کہ یہ مدلس ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر مدلس ہیں تو ان کی تدلیس مضر ہے یا نہیں ہے، اس بحث کی پھر ضرورت ہی کوئی نہیں، میں صرف مطابعت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ واللہ۔ اگلی روایت میں ذکر کرنا چاہوں گا، حضرت ابو وائل کہتے ہیں کان عمر و علی لا یجہران بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بالتعوذ ولا بالتامین۔ طحاوی کے اندر حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بسم اللہ کے اندر جہر کیا کرتے تھے، نہ تعوذ کے اندر جہر کیا کرتے تھے، اور نہ ہی آمین کے اندر جہر کیا کرتے تھے۔ طبرانی کے اندر جو ہے حضرت علی کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نام ہے انہی حضرت ابو وائل سے کہ کان علی و عبداللہ لا یجران بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بالتعوذ ولا بالتامین۔ تہذیب الآثار کے اندر تعوذ نہیں ہے لیکن تسمیہ اور آمین کا ذکر ہے۔ ان ابی وائل لم یکن عمر و علی یجہران بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بآمین۔ اگلی روایت میں پیش کرنا چاہوں گا، روا ابو معمر ان عمر ابن الخطاب انہو قالا، ابو معمر نے حضرت عمر ابن خطاب سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ یخفی الامام اربعن، امام 4 چیزیں پوشیدہ رکھتا ہے، ہلکی پڑھتا ہے، التعوذ و بسم اللہ الرحمن الرحیم و آمین و ربنا لک الحمد۔ تو یہ 4 چیزیں امام جو ہے یہ ہلکی آواز سے جو ہے وہ بولتا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ دلائل جو ہے وہ میں نے اپنے ذکر کر دیے کہ آمین جو ہے وہ پست آواز سے ہونا وہی زیادہ بہتر ہے۔ الحمدللہ ہمارے دلائل بڑے مضبوط ہیں اس حوالہ سے۔ فریق مخالف کے دلائل کو بالکل صرف نظر کر دیا جائے تو یہ انصاف نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ جو ہے ان کے دلائل بھی میں ذکر کروں گا، لیکن فی الوقت جو ہے وہ درس کی طوالت جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دے رہی۔ انشاءاللہ ان کے دلائل بھی ذکر کیے جائیں گے اور واضح کیا جائے گا کہ ان کے دلائل کے مقابلہ میں الحمدللہ ہمارے دلائل قوی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔